السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آیت نمبر 104 سورہ یوسف ہم نے پڑھی، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ جو ہے وہ پڑھا۔ اور ہم نے جب سورہ یوسف سٹارٹ کی تھی تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سورہ یوسف کو اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ قرار دیا گیا، اور اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، جس میں سے ایک یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ واحد واقعہ ہے جو پورا کا پورا ایک سٹریچ میں قرآن پاک میں نازل کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو تھوڑا تھوڑا ذکر ہر پارے کے اندر تقریباً آپ کو ملے گا۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعات آپ کو جا بجا قرآن پاک میں ملیں گے، لیکن سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ایک ہی بار بیان کر دیا گیا، اور پھر اس کا دوبارہ قرآن پاک میں ذکر نہیں آیا۔ اور بھی احسن القصص ہونے کی وجوہاتیں، قرآن پاک کوئی بھی واقعہ اس لیے بیان نہیں کرتا کہ اس سے انٹرٹین ہوا جائے، بلکہ اس سے بہت سارے سبق ہیں جو حاصل کیے جاتے ہیں، جیسے کہ اس واقعے کے اندر تھے کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں نے پلاننگ کی، اور اللہ تعالیٰ کی ان کے بارے میں ایک الگ ہی پلاننگ تھی۔ اسی طرح ہر انسان کے ساتھ اس کی زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے قریبی لوگ اس کے خلاف پلاننگز کرتے ہیں اکثر، اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے۔ اگر انسان سیدھے راستے پر رہے، صبر کے راستے پر رہے، تو ان تمام مخالفین کی جو پلاننگ ہوتی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ چونکہ اس لیے بیان کیا گیا تھا کہ جب یہ واقعہ بیان ہوا ان دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش یعنی اپنے سگے چچا زاد بھائیوں سے شدید ترین مخالفت کا سامنا تھا۔ آپ کے چچا، آپ کے چچا زاد بھائی سبھی آپ کی مخالفت میں تھے، اور وہ بالکل اسی طرح کی پلاننگز کر رہے تھے، اسی طرح کی چالیں چل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جیسے کہ اخوان یوسف نے کیا۔ تو اس صورت کو اتارنے کا ایک مقصد تو اہل مکہ کے سوال کا جواب تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کا اصل وطن فلسطین ہے، تو وہ مصر کیسے آ گئے؟ لیکن اس کا دوسرا مقصد جو ہے وہ اہل مکہ کو یہ احساس دلانا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اخوان یوسف کے خلاف یوسف علیہ السلام کی مدد کی، اسی طرح اہل مکہ یعنی قریشی جو ہیں ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخرو فرمائیں گے۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ یہاں تک مکمل ہوا۔ آج ہم اس صورت کو کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 105 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ تو یعنی اگر قرآن کی آیات میں یہ اہل مکہ غور نہیں کرتے تو کائنات کی نشانیوں میں غور کر لیں۔ اور جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ قرآن پاک میں جو مکی صورتیں ان میں خاص خطاب اہل مکہ سے ہوتا ہے، لیکن ہر خطاب عمومی طور پر تمام قرآن پڑھنے والے تمام مومنین تمام انسانوں کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اگر قرآن پاک میں غور نہیں کر رہے تو وہ کائنات کی نشانیوں میں غور کر لیں، تب بھی انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ کائنات میں بکھری ہوئی لاتعداد نشانیاں ان کے سامنے موجود ہیں، مگر یہ ادھر توجہ ہی نہیں کرتے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ اللہ کی معرفت یا ہدایت کے طالب ہی نہیں ہیں۔ آیت نمبر 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو مذہبی طبقے کی اکثریت بھی ہمیشہ مشرک ہی ہوتی ہے، یعنی اگرچہ اس دنیا میں ایک طبقہ ایسا بھی موجود رہا جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی منکر ہے، اور وہ اس کائنات کے وجود اور اس کے نظام کو محض اتفاقات کا نتیجہ قرار دیتا ہے، تاہم اکثریت اس بات کی قائل رہی ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور وہی اس کا انتظام چلا رہا ہے۔ پھر اس مذہبی طبقے میں بھی ایک قلیل طبقہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہیں بناتے، یعنی واحد ہیں، توحید پرست ہیں، اور یہی طبقہ فی الحقیقت راہ مستقیم پر ہے۔
اس مذہبی طبقے میں بھی اکثریت ایسے ہی لوگوں کی رہی جو اللہ کے خالق و مالک ہونے کا اقرار بھی کرتے جاتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ دوسروں کو شریک بھی بناتے ہیں، اور یہ بات صرف مشرکین مکہ تک مخصوص نہیں بلکہ ان سے پہلے بھی یہی کچھ ہوتا رہا اور ان کے بعد آج تک بھی یہی صورتحال ہے۔ جیسے کہ مشرکین مکہ کا تلبیہ کا طریقہ تھا۔ مشرکین مکہ اکثر کے اصل عقیدے کی وضاحت اس تلبیہ سے واضح ہوتی ہے صاف طور پر، جو وہ حج اور عمرے کے احرام باندھتے وقت یوں پکارتے: لبیک لا شریک لک لا شریک لک الا شریکن ہوا لک تملک وما ملک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے جسے تو نے اختیار دے رکھا ہے، وہ خود کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتے ہیں یہ الفاظ۔ یہی عقیدہ شرک کی سب سے بڑی بنیاد ہے، اور یہ آج بھی ویسے ہی پایا جاتا ہے جیسا کہ مشرکین مکہ میں یا ان سے بھی پہلے پایا جاتا تھا۔ آج بھی لوگ اولیاء اللہ کے تصرفات کے بڑی شدت سے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اختیارات اور یہ تصرفات انہیں اللہ نے عطا کیے ہوئے ہیں، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ بات تم کسی الہامی کتاب سے دکھا سکتے ہو کہ اللہ نے فلاں فلاں قسم کے اختیارات فلاں فلاں لوگوں کو دے رکھے ہیں۔ آیت نمبر 107: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کیا یہ اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر چھا جائے یا ایک یکدم گھڑی قیامت آ جائے اور انہیں کچھ خبر بھی نہ ہو؟ یعنی یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے بے خوفی کا شکار ہیں، ان کو احساس نہیں کہ اللہ کسی بھی وقت ان کو پکڑ سکتا ہے۔ آیت نمبر 108: قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرا راستہ یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی اس راہ کو پوری روشنی میں دیکھ رہا ہوں اور میرے پیروکار بھی۔ اللہ پاک ہے اور مشرکوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو یعنی میں جس راستے پر گامزن ہوں اور اس کی طرف دوسروں کو بلاتا ہوں تو سوچ سمجھ کر اور بصیرت کے ساتھ میں اس راستے پر چل رہا ہوں، اور میرے پیروکار بھی ایسے ہی ہیں۔ میں دلائل سے اور تجربے سے ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ کے سوا دوسرے معبودان باطل نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں۔ نیز اس بات پر بھی میرا ضمیر پوری طرح مطمئن ہے کہ جو ہستی ہماری خالق و مالک اور رزاق ہے وہی خالصتاً ہماری عبادت کی مستحق ہو سکتی ہے۔ اگر اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کیا جائے تو یہ انتہائی ناانصافی کی بات ہے، لہٰذا نہ میں مشرکوں کے کام کرنے کو تیار ہوں اور نہ ہی میرے پیروکار اس قسم کا کوئی کام کریں گے۔ آیت نمبر 109: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے، وہ انہی بستیوں کے رہنے والے تھے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے؟ کیا یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے؟ تو یہ دراصل ہر دور کے منکرین رسالت اور اسی طرح کفار مکہ کے ایک اعتراض کا جواب ہے کہ ہم اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی نبوت اور رسالت پر ایمان کیسے لائیں جسے ہماری طرح تمام بشری ضروریات اور کمزوریاں لاحق ہیں۔ یہ اعتراض ذکر کیے بغیر اس آیت میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے، یعنی تمام انبیاء نے اپنی قوم کے سامنے اپنا بچپن اور جوانی گزاری تاکہ ان کی نبوت سے پہلے کی زندگی ان کی دعوت پر گواہی کی حیثیت سے پیش کی جا سکے اور ان کی قوم ان کی دعوت کو اچھی طرح سمجھ سکے، اور اگر ہم باہر سے کوئی اجنبی آدمی نبی بنا کر بھیج دیتے تو کیا وہ اس کی دعوت کو سمجھ سکتے؟ پھر اگر وہ سمجھ ہی نہ پاتے تو کیا ایمان لاتے؟ پھر جب اس صورت کے علاوہ کوئی دوسری صورت ممکن ہی نہیں تو ان کے لیے ایسے اعتراض کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ اور اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے ایسے ہی اعتراضات کر کے انبیاء کی دعوت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، کم از کم ان کا انجام ہی دیکھ لیتے۔ پھر اس سے یہ نتیجہ بھی نکالا جا سکتا تھا کہ جب دنیا میں ان منکرین حق کا یہ حشر ہوا ہے تو آخرت میں تو ان سے بھی برتر ہوگا۔ نیز یہ
کہ جن لوگوں نے دنیا میں اپنی اصلاح کر لی اور اللہ سے ڈرتے رہے وہ صرف دنیا ہی میں اچھے نہیں رہے بلکہ آخرت میں ان کا انجام اس سے بھی بہتر ہوگا۔ اس آیت سے ضمناً دو باتیں مزید پتہ چلتی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی عورت کسی دور میں نبی نہیں بنائی گئی، دوسری یہ کہ کوئی نبی کسی بدوی یا جنگلی علاقے میں نہیں بھیجا گیا، وہ بڑی بستیوں یا شہروں ہی سے لیے گئے اور وہی ان کا مرکز تبلیغ بھی رہا ہے۔ آیت نمبر 110، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فننجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین۔ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا، حتیٰ کہ جب رسول کافروں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو پیغمبروں کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر ہم جسے چاہیں بچا لیتے ہیں، تاہم مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب نہیں ٹالا جا سکتا۔ اس آخری جملے کی تشریح کے لیے یہ حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کو جن لوگوں نے مانا اور ان کی تصدیق کی، جب ایک مدت دراز تک ان پر آفت اور مصیبت آتی رہی اور اللہ کی مدد آنے میں دیر ہو گئی اور پیغمبر جھٹلانے والوں کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے تو یہ گمان کرنے لگے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب وہ بھی ہمیں جھوٹا سمجھنے لگیں گے، اس وقت اللہ کی مدد ان پر آن پہنچی۔ اس آیت سے اللہ کے قانون امہال یعنی مہلت دینے کے قانون پر روشنی پڑتی ہے، یعنی بسا اوقات ایسا ہوا کہ رسولوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے ہیں، پھر بھی ان پر عذاب الہی نہیں آیا جن کا رسولوں کی زبان سے انہیں وعدہ دیا گیا تھا۔ اب جو لوگ ایمان لا کر منکرین حق کے ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے اور ان سے جو وعدہ فتح اور نصرت کیا جا رہا تھا ایک تو وہ پورا نہیں ہو رہا تھا، دوسرا منکرین حق کو یہ یقین ہو گیا کہ نبیوں کے یہ عذاب کے وعدے سب ڈھکوسلے ہیں، لہٰذا ایمان لانے والے بھی یہ سمجھنے لگے کہ ان پیغمبروں نے ہمارے ساتھ کہیں جھوٹ ہی نہ بولا ہو یا ایسے وعدے جھوٹے ہی نہ ثابت ہوں۔ ایسے مایوس کن حالات میں بعض دفعہ پیغمبروں کے پائے ثبات میں بھی لغزش آنے لگی، جیسے کہ سورہ البقرہ کی میں آتا ہے کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، تا آن کے رسول خود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو اس وقت اللہ کا عذاب آ گیا، اور جب عذاب کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہو سکتا، اور اس عذاب سے اللہ ایمان والوں کو بچانے کی کوئی راہ دکھلا ہی دیتا ہے۔ آیت نمبر 111 آج کے لیسن کی بھی آخری آیت اور اس سورت کی بھی آخری آیت ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ان قصوں میں اہل عقل و خرد کے لیے کافی سامان عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی باتیں نہیں جو گھڑ لی گئی ہوں، بلکہ یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اس میں ہر بات کی تفصیل موجود ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن کی 3 صفات کا ذکر ہے۔ قرآن کا موضوع نوع انسانی کی ہدایت ہے، لہٰذا جو بات بھی انسان کی ہدایت سے تعلق رکھتی ہے اس کی تفصیل اس کتاب میں آ گئی ہے۔ تفصیل کل شیء کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اس میں علم طب یا حساب یا جغرافیہ وغیرہ کی تفصیلات تلاش کرنے لگیں، نیز یہ کتاب صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت کا کام دیتی ہے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، پھر ان لوگوں کے لیے رحمت بھی ہے، بھلا جس شخص کو بلا کسی معاوضہ اور تکلیف کے زندگی کے ہر پہلو میں بہترین رہنمائی مل جائے، اس کے لیے اس سے زیادہ نعمت اور رحمت کیا ہو سکتی ہے۔ اور اس میں جو اقوام سابقہ یعنی گزشتہ قومیں اور انبیاء اور رسل کے قصے بیان ہوئے ہیں وہ اپنے اندر اہل عقل و خرد کے لیے عبرتوں کے بے شمار پہلو سمیٹے ہوئے ہیں، اور یہی چیز اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کسی انسان کی تصنیف کردہ کتاب نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، جو قرون اولیٰ کے یعنی گزشتہ دور ادوار کے یا گزشتہ زمانوں کے صحیح واقعات بیان کرنے کے ساتھ ان تاریخی واقعات اور قصوں میں بھی ہدایت اور عبرت کے لیے بے شمار جو اسباق ہیں اس میں سمو دیے گئے ہیں۔
تو سورہ یوسف الحمدللہ آج کمپلیٹ ہوئی. اللہ کرے کہ اس میں سے حاصل ہونے والے جو سبق ہیں وہ ان پر ہم سب عمل کر کے اپنی زندگی کو بہترین بنا سکیں. یوسف علیہ السلام اور ان کے اخوان کے قصے میں ہمارے لیے یہی عبرت ہے کہ لوگوں کی تدبیریں کبھی بھی کارگر نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے آگے. جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین تدابیر جو ہیں وہ بناتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرواتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں عطا کرتے ہیں. اور اس صورت کا آخری رکوع جو آج ہم نے پڑھا ہے، اس میں بھی گزشتہ اقوام کا ذکر ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے ان انبیاء اور رسل کو نہیں مانا تو وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برے انجام سے دوچار ہوں گے. اور جو لوگ توحید پر رہے، ہر دور میں توحید پر بہت کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ توحید پر رہے وہی اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا بہترین علم، بہترین عقیدہ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.